گلبرگ ٹاؤن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد۔ فلسطین کے عوام کئی دہائیوں سے اسرائیلی ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ نصرت اللہ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن کی سربراہی میں ٹاؤن آفس گلبرگ سے مظلوم فلسطینیوں اور اہل غزہ کے حق میں یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں میونسپل کمشنر عبدالحمید سہاگ، ٹاؤن کے تمام محکمہ جاتی افسران اور عملے نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے فلسطین کے پرچم تھامے، حق حداریت اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے اور مظلوم عوام فلسطینی سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی گلبرگ ٹاؤن کے تمام اسکولوں کے اساتذہ اور بچوں نے اہل فلسطین کے لیے پرامن احتجاج کیا۔ اور تمام جو ہے وہ اداروں کے اندر، جس میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں اور گلی محلے ہیں، سڑکیں ہیں، چوراہے ہیں، چوک چوراہوں پر، اور اس طرح سے جو ہے سرکاری دفاتر کے اندر بھی جو ہے وہ یہ کام ہوا ہے۔ اور یقیناً یہ ہمارا جو ہے بحیثیت مسلمان دینی فریضہ بھی ہے اور ہمارا ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اور غزہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور انبیاء کی سرزمین بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ بھی لینا چاہیے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج جاری ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم یورپ کی بات کریں، مغرب کی بات کریں، اور ابھی جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 44 ممالک ہیں اور 50 کشتیاں تھیں، اس میں بھی ایک بڑی تعداد غیر مسلمز کی تھی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے سراپا احتجاج ہے اور اسرائیل کی بربریت اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس کا جو پشتیبان ہے، جو اس کا سرپرست ہے، وہ ہے امریکہ، اور ان کی ایما پر اور ان کی پالیسیاں اور ان کا جو ابھی موجودہ جو ایک ڈھونگ ہے امن معاہدہ 20 نکاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پوری دنیا نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان بھی، اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت امت مسلمہ جو OIC ہے، عرب لیگ ہے، ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس سارے جو ہے کام میں اپنا رول بھی پلے کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے انجام تک جو ہے پہنچانا چاہیے۔ اور جب تک ہماری خاموشی رہے گی تو وہ ان کو اور توانا کرے گی، اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ متحد ہو کے پوری اسلامی بلاک بن کر جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اور اب ہم نے دیکھ لیا کہ اسرائیل اور امریکہ اور اس کے ہواری جو ہیں وہ کھل کر اس وقت سامنے آ گئے ہیں، اور جو ہے جس طرح سے وہاں کے 2 سالوں کے اندر، بلکہ اس اکتوبر میں 2 سال مکمل ہو گئے اس ظلم اور بربریت کے پورے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو معلوم تاریخ ہے اس میں اس تاریخ کے مطابق ایسا جینوسائڈ، ایسی نسل کشی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو کہ، اور جس طریقے سے جو بومبنگ کی گئی ہے، جو غذائی قلت پیدا کی گئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وہ ہے جو شاید تاریخ بھی اس پہ گواہ بن جائے گی، اور ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اسرائیل نے۔ تو ہم سب کو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان، کہ ہم اس میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج، اور اس کے علاوہ لکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا، پھر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے۔ یہ وہ سارے عمل ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں، ہماری استطاعت میں بحیثیت امہ، تو اس کا میں سمجھتا ہوں حق ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔